بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے، لیکن خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو انبیاء علیہم السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اور ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ وہ کون سی دو بد نصیب عورتیں ہیں جو نبی کی بیویاں ہونے کے باوجود ایمان جیسی دولت سے محروم رہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا، اور آپ کی بیوی کون تھی، اس کا نام کیا تھا اور اس کا کردار کیا تھا، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ ان سوالات کے جوابات میں اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو پھر اس ویڈیو سے جڑے رہیے اور اسے آخر تک لازمی دیکھیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نواز محل اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو گیٹ وے یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں حالات حاضرہ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز۔ دوستو، 4 عورتیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ تحریم کی 3 آیات نمبر 10 تا 12 میں کیا ہے۔ 2 عورتیں قابل عبرت اور 2 عورتیں قابل رشک ہیں۔ قابل رشک عورتوں میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام شامل ہے، جبکہ قابل عبرت عورتوں میں واحلہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور دوسری عورت وائلہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ یہ دونوں قابل عبرت عورتیں اولو العزم پیغمبروں کی بیویاں تھیں، لیکن ان کی بد نصیبی کہ یہ عورتیں پیغمبروں کی صحبت میں بھی رہ کر بد نصیب رہیں اور ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اب ہم آپ کو حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں مختصراً بتاتے ہیں، اور ویڈیو کے آخری حصے میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور اس کے کردار کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی کم عمر تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی پرورش کی۔ آپ کے بچپن اور جوانی کا کافی عرصہ انہی کی زیر نگرانی بسر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام کا نام سر فہرست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آبائی وطن سے ہجرت کر کے جب ہاران اور بعد ازاں مصر میں سکونت پذیر ہوئے تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ یہیں حضرت لوط علیہ السلام کو منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ شرق اردن اور فلسطین کے درمیان بحر مردار کے کنارے جنوبی حصے میں سرسبز و شاداب وادیاں تھیں۔ یہ علاقے سدوم اور عمورہ کے نام سے مشہور تھے۔ ان علاقوں میں پانی کی فراوانی کی وجہ سے زمین زرخیز تھی، کھیتی باڑی خوب ہوتی تھی، ہر قسم کے پھل، سبزیوں اور باغات کی کثرت تھی۔ ان علاقوں کے باشندے خوشحال تھے اور زندگی کی آسائشیں انہیں حاصل تھیں۔ ازلی دشمن ابلیس نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے اس خوشحالی اور آسائش کی زندگی کو استعمال کیا۔ ان بستیوں کے مکین اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کو اپنے زور بازو پر محمول کرنے لگے اور عطائے خداوندی کو انہوں نے یکسر نظر انداز کر دیا۔ دوسری بستیوں کے لوگوں کا ان سرسبز و شاداب وادیوں میں آنا جانا رہتا تھا۔ یہ بات اہل سدوم کو ناگوار گزرتی۔ وہ ان وادیوں کی سرسبزی اور شادابی کو اپنی ملکیت تصور کرتے تھے، اور دوسرے علاقوں کے باشندوں کا ان نعمتوں سے مستفید ہونا انہیں ناگوار گزرتا تھا۔ اس آمد و رفت کو روکنے کا ایک طریقہ انہوں نے یہ نکالا کہ وہ باہر سے آنے والے لوگوں کو مال و اسباب لوٹ لیتے تھے۔ اس طرح راہزنی کی عادت ان میں رواج پا گئی۔ غرور، تکبر اور سرکشی ابلیس کی طرز فکر کا خاصہ ہے۔ اہل سدوم نے جب اس طرز فکر کو قبول کر لیا تو ان کے اندر طرح طرح کی برائیاں پیدا ہو گئیں۔ حرص، لالچ، بغض، عناد، کینہ، زرپرستی، دل آزاری، بد اخلاقی اور فسق و فجور میں وہ لوگ مبتلا ہو گئے۔ نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے قدرت کا مقرر کردہ طریقہ چھوڑ کر عورتوں کی بجائے مردوں اور لڑکوں سے اختلاط رکھنا اس قوم کا دستور بن گیا۔ شرافت اور انسانیت کا شائبہ تک اہل سدوم میں باقی نہ رہا۔ خباثت اور بے حیائی کی انتہا یہ تھی کہ عوام الناس سے لے کر قوم کے سردار اور حاکم تک اس اخلاق سوز عمل کو عیب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ علل اعلان فخریہ انداز میں اس کا تذکرہ کرتے تھے اور بھری محفلوں میں ناپسندیدہ حرکات دہراتے تھے۔
حضرت لوط علیہ السلام اسی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ نے اہل صدوم کی بے حیائیوں اور خباثتوں کی ملامت کی، ان کے اندر موجود اخلاقی برائیوں کی نشاندہی کی اور ان برائیوں سے نجات پانے کے طور طریقوں کی تبلیغ کی۔ قوم کو گمراہی اور ظلمت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے رب کائنات کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور شرافت اور پاکیزگی کے اعمال اپنانے کی ترغیب دی، مگر اہل صدوم حضرت لوط علیہ السلام سے متنفر رہنے لگے اور ان کی نصیحت آموز باتوں کو اپنی عیش و عشرت کی زندگی کے لیے ایک رکاوٹ تصور کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہدایت کی راہ اختیار نہیں کریں گے تو انہوں نے رب العزت کی بارگاہ میں استدعا کی کہ اے رب، مجھے ان مفسد لوگوں پر غالب کر دے۔ مفسد اور شریر لوگوں پر فتح و نصرت کی دعا قبول ہوئی۔ بستی والوں کے اعمال کے سبب بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ اہل صدوم کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ بستیوں کو ان کے مکینوں سمیت الٹنے کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر ہوئی۔ یہ فرشتے انسانی روپ میں ظاہر ہوئے۔ پہلے یہ جماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی اور اہل صدوم کی ہلاکت کی اطلاع دی۔ فرشتوں کی یہ جماعت جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچی تو رات کا وقت تھا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں سے اپنا تعارف مہمانوں کی حیثیت سے کروایا۔ فرشتے انسانی روپ میں تھے اور ملکوتی حسن ان سے ظاہر ہو رہا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی گمراہ قوم کی ہم خیال تھی۔ اس نے مہمانوں کی آمد کی اطلاع اہل صدوم کو کر دی۔ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر باہر جمع ہو گئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ یہ مہمان ہمارے حوالے کر دیے جائیں تاکہ وہ ان لڑکوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کر سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اس صورتحال سے خاصے پریشان ہوئے، جس پر فرشتوں نے آپ کو بتایا کہ وہ فرشتے ہیں اور اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس وقت بھی نصیحت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن اہل صدوم پر جنون سوار تھا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی ایک نہ سنی۔ یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی اور آپ کو اپنے ساتھیوں سمیت بستی سے نکل جانے کا کہا۔ حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کی ہدایت کے مطابق اپنے متعلقین کے ہمراہ صدوم سے رات کے وقت نکلے اور اس وادی سے ایک طرف زغر نامی مقام پر پہنچ گئے۔ صبح کے نزدیک ایک ہولناک آواز بلند ہوئی اور اہل صدوم کے حواس معطل ہو گئے۔ آسمان سے ان پر کنکر اور پتھر برسائے گئے اور تمام بستیاں ان کے مکینوں سمیت الٹ دی گئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جس مقام پر موجود تھے وہ عذاب الہی سے محفوظ رہا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ یہ بھی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت و صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بد نصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافقت کرتی رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم میں لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے تھے۔ وائلہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف واپس نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن وائلہ چونکہ منافق تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ دیکھتے ہوئے چلانے لگی کہ ہائے رے میری قوم! یہ زبان سے نکلتے ہی ناگہاں عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔